السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ معزز ناظرین، ہم آپ کی خدمت میں ایک اہم واقعہ پیش کرنے والے ہیں، ایک اہم واقعہ بالکل۔ ہم چاہیں گے کہ آپ اس واقعے کو پورا سنیں اور اس سے ملنے والے اسباق کو، جو اس سے واقعے کے اندر قبیح عمل ہیں، ان عمل سے آپ بھی بچیں اور اپنی اولاد کو بھی جو ہے اس عمل سے بچائیں۔ واقعہ عزیز سامعین کرام کچھ اس طرح ہے کہ جریج نامی ایک شخص تھا جو کہ انتہائی عابد تھا، انتہائی زاہد عابد، یعنی نماز متقی پرہیزگار شخص تھا۔ کیا ہوا کہ ایک دن وہ حالت نماز کے اندر تھا، حالت نماز کے اندر وہ شخص نماز میں تھا۔ پرانے دور کا یہ واقعہ ہے۔ تو حالت نماز کے اندر ایک مرتبہ اچانک اس کی والدہ نے اس کو آواز لگائی۔ والدہ نے آواز لگائی، وہ نماز کے اندر تھا۔ اس نے کہا کہ نماز ختم کر کے پھر والدہ کو جواب دیتا ہوں۔ وہ نماز جب ختم کی اس نے تو والدہ چلی گئی تھی، پھر اس نے نماز شروع کی۔ نماز شروع کی تو پھر والدہ نے آ کے دوسری بار آواز لگائی۔ اسی طرح جو ہے وہ اس نے نماز ختم کی تو والدہ پھر چلی گئی تھی۔ پھر اس نے تیسری بار آواز لگائی والدہ نے، تیسری بار بھی وہ جو شخص تھا نماز کی حالت کے اندر تھا۔ جب نماز اس نے ختم کی تو والدہ چلی گئی تھی۔ جاتے جاتے والدہ نے کہا کہ اللہ اس شخص کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک یہ کسی بدکار عورت کا جو ہے وہ منہ نہ دیکھے۔ عزیز سامعین، والدہ کی بد دعا اس شخص کو لے ڈوبی۔ اور کون شخص تھا کہ عابد زاہد متقی پرہیزگار، اپنے عبادت خانے کے اندر سارا دن ساری رات سوائے قضائے حاجت کے لیے باہر نہ نکلنے والا شخص تھا۔ لیکن والدہ نے جب بد دعا دی، آج کئی ہم معاشرے کے اندر دیکھیں، یہاں رک کر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ معاشرے کے اندر کئی لوگ اس طرح ہیں جو اپنے والدائیں، جو ان کی والدین موجود ہیں، والدہ موجود ہے، لیکن والدہ کے ساتھ والدین دونوں کے ماں باپ کے ساتھ کس طرح بے ادبی کے ساتھ پیش آتے ہیں، کس طرح ان کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، حتیٰ کہ یہاں تو معاشرے میں لوگ ان کو قتل بھی کر دیتے ہیں۔ اور جو کہ انتہائی قبیح عمل ہے، والدہ اگر اس کے دل سے آپ کے لیے بد دعا نکلی تو یقیناً آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، پوری زندگی ذلیل اور رسوا ہوتے رہیں گے۔ جیسے اس واقعے میں ابھی آپ سنیں کیسے والدہ نے جب ان کو بد دعا دی، اور بد دعا دینے کے بعد وہ شخص جو ہے، ایک وقت آیا کہ ایک عورت جو ہے وہاں آئی اس جریج کے پاس۔ اس نے آ کر اس سے کہا کہ تو میرے ساتھ بدکاری کر۔ والدہ کی بد دعا تھی۔ اس نے کہا میں تیرے ساتھ بدکاری نہیں کر سکتا ہوں، میں تیرے ساتھ زنا نہیں کر سکتا ہوں۔ اس نے منع کر دیا۔ پھر وہ قریب ایک چرواہے کے پاس چلی گئی۔ چرواہے کے ساتھ اس نے جا کے زنا کروایا، اور زنا کروانے کے ساتھ اس کی زنا کی وجہ سے وہ حاملہ ہو گئی۔ حاملہ ہونے کے بعد جب بچہ پیدا ہو گیا، اس عورت نے کہا، لوگوں نے اس کو پکڑا کہ بچہ تو شادی شدہ نہیں ہے، لیکن بچہ کہاں سے آ گیا تیرے پاس؟ بچہ کس کا ہے؟ اس عورت نے کہا بچہ یہ جو عبادت خانے کے اندر جریج ہے، بچہ اس کا ہے۔ معزز ناظرین، والدہ کی بد دعا پہنچ کر ہی رہتی ہے، اور پہنچ کر ہی رہی۔ والدہ نے کہا تھا کہ بدکار عورت کا منہ نہ دیکھے تب تک اس کو جو ہے موت نہ دینا۔ تو لوگوں نے آ کر اس جریج عابد کو پکڑا اور اس کو مارا، اور اس کا عبادت خانہ گرا دیا۔
اس نے کہا کہ مجھے تم چھوڑو، مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دو۔ اس نے 2 رکعت نماز پڑھی اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی، اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بچے کو بولنے کی طاقت دی۔ بچے نے کہا کہ میرا اس شخص سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ میرا باپ نہیں ہے، میرا باپ فلاں چرواہا ہے۔ بات تو حقیقت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بری کر دیا، لیکن بری تب کیا جب والدہ کی بد دعا پوری ہوئی۔ اس کے بعد کہ بدکارہ عورت کا منہ نہ دے، جب تک نہ دیکھے تب تک جو ہے اس کو موت نہیں دینا۔ بدکارہ عورت کا منہ اس نے دیکھ لیا، اس کی حرکت کہ اس کے فتنے کے اندر وہ مبتلا ہو گیا، اس کو سزا بھی مل گئی۔ ہاں ملی بغیر قصور کے، اس نے زنا نہیں کی تھی کیونکہ والدہ کی بد دعا تھی، وہ پوری ہونی تھی۔ تو معزز ناظرین، ہم آپ کو اس واقعے سے ان کے مد نظر رکھتے ہوئے نصیحت کریں گے کہ برائے مہربانی والدین کی نافرمانی نہ کریں۔ اگر آپ کے والدین زندہ ہیں تو یہی والدین آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جنت بن سکتے ہیں، اور یہی والدین آپ کے لیے جہنم بھی بن سکتے ہیں۔ جنت آپ کے لیے کب بنیں گے؟ جب آپ ان کی فرمان برداری کریں گے، ان کی فرمان۔ کیوں؟ کہ پیغمبر کی حدیث ہے، یہاں میں پیغمبر کی حدیث آپ کے لیے کوٹ کروں گا۔ پیغمبر نے فرمایا رضا اللہ فی رضا الوالدین، سخط اللہ فی سخط الوالدین، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا جو ہے وہ والدین کی رضا میں شامل ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں شامل ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ آپ سے راضی تب ہوگا جب آپ کے والدین آپ سے راضی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے تب ناراض ہوگا جب آپ کے والدین آپ سے ناراض ہیں۔ تو لہذا اپنے والدین کی خدمت کیجیے، ان کی بد دعاؤں سے بچیے، اور ان کے ساتھ اچھے سلوک، اچھے رویے کے ساتھ پیش آئیں۔ یقیناً یہی آپ کے لیے جنت ہیں، اور یہی آپ کے لیے جہنم بھی بن سکتے ہیں۔ والسلام علیکم